مجھے اولیاء کا پھر فون آیا تیسرے دن، کہنے لگا یار وہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، سوری، یعنی کہ اس نے بتایا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقاعدہ جو انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ادارہ قطعاً کوئی اس طرح کا سرکاری ادارہ نہیں ہے، یہ ایک جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کے تعاون سے اس کے تحت چلنے والا ایک ادارہ ہے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت تھی کہ آپ 2 سال سے یہاں کیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو مجرم تو کا کیا مطلب ہے؟ ثبوت ہیں ہر چیز کے۔ بس دیکھیں نا، مجرم تو میں تب کہوں کہ ان کو میں نے تو جو ثبوت تھے وہ لگا کر انفارمیشن منسٹری کو بھیج دیے۔ صحیح۔ اب اگر وہ اینٹی کرپشن کو بھیجتے ہیں یا نیب کو بھیجتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے نا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو، اور آج ہم آپ کو ادبی دنیا میں پیدا ہونے والے ایک ایسے ہنگامے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اور اس شخصیت کا انٹرویو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جن کی مجلس ترقی ادب میں تعیناتی کے بعد بہت زیادہ واویلا ہوا۔ جی بالکل، منصور آفاق اور ڈاکٹر تحسین فراقی کے حوالے سے بہت سے سوالات اور ایسے شکوک و شبہات دونوں گروہان کی جانب سے پاکستانی میڈیا میں سامنے آئے ہیں، جس سے یقینی طور پر پاکستانی ادبی برادری بہت پریشان ہے۔ اس سے پہلے کہ منصور آفاق صاحب کا انٹرویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ سے گزارش ہے کہ سخن لائیو کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے تاکہ دونوں جانب سے جو بھی دعوے کیے جا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، آپ کے سامنے آ سکے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مجلس ترقی ادب ایک تاریخی ادارہ ہے اور اس نے ہمیشہ اردو ادب کی خدمت کی ہے، بالخصوص اردو کلاسیک کو جس طرح اس ادارے نے محفوظ بنایا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں منصور آفاق صاحب سے۔ السلام علیکم منصور صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بڑے آپ تر و تازہ، خوش باش، ہنستے مسکراتے لگ رہے ہیں، تقرری کی مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ ایک ایسا شخص جس نے ریڈیو، ٹی وی، ڈرامہ، فلم، شاعری، صحافت، سیاست سے گزر کر اب ایک ادبی ادارے کے سربراہ کے طور پر اپنے فرائض کا آغاز کیا آپ نے؟ یہ میرا خواب تھا جس کی مجھے تعبیر ملی۔ میں ایک طویل عرصہ یہاں آیا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کے ساتھ میرے بہت نیازمندانہ مراسم تھے اور میں ان کے پاس بہت یہاں آیا کرتا تھا، اور یہاں بیٹھنا مجھے اس وقت سے اچھا لگتا ہے، یعنی کہ تقریباً میں کوئی پچھلے 35-40 سالوں سے اس دفتر کے ساتھ منسلک ہوں۔ صحیح۔ اچھی اچھی باتوں سے آغاز کرتے ہیں تاکہ ٹیمپریچر باہر کا کافی تیز ہے، اندر کا جو ہے وہ نارمل ہی رہے۔ تو کیا بڑی چینجز آپ نے کی آ کر یہاں پر؟ آپ کا 40 سال یعنی 4 دہائیوں کا آپ کا اس عمارت کے ساتھ اس جگہ سے تعلق ہے، تو آج 4 دہائیوں کے بعد جب آپ یہاں آئے ہیں تو منصور آفاق نے اس جگہ پہ کیا چینجز کی؟ جی، سب سے پہلے تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بنیادی ہیں مقاصد اس ادارے کے، ان کے اوپر جو ہے نا جی کام کیا جائے۔ اس ادارے کے 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا ہے کلاسیکی ادب کی اشاعت، دوسرا ہے ہائی کلاس لٹریچر یعنی ادب عالیہ کی پروڈکشن کے لیے ادیبوں اور شاعروں کی معاونت، تیسرا ہے تراجم، لٹریچر کے تراجم اردو کے غیر ملکی زبانوں میں اور غیر ملکی زبانوں کے اردو میں، چوتھا ہے سال کی اچھی کتابوں پر ایوارڈ، اور پانچواں ہے سال کی جو سب سے اعلیٰ بہترین نظم ہے یا غزل ہے اس کا ایوارڈ، اور ساتھ جو سب سے اعلیٰ آرٹیکل ہے، مضمون ہے، اس کا ایوارڈ۔ صحیح۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ صرف کلاسیکی کتابوں کی اشاعت کے علاوہ جو باقی 4 اس کے مقاصد ہیں ان پر عمل درآمد شروع کیا ہے۔ یہاں میں نے سب سے پہلے ایک ادبی چائے خانے کے لیے وہاں
کام شروع کیا ہے، انشاءاللہ ایک آدھ مہینے میں وہ تیار ہو جائے گا۔ بہت ہی ایک آرٹسٹک قسم کا یہاں ہم آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نیا پارٹی ہاؤس بنا رہے ہیں، ایک کشادہ کھلا اور ایک خوبصورت آرٹسٹک قسم کا، جو رات بھر جس میں یہاں لوگوں کو زندگی کا احساس ہوگا اور یہاں لوگ آ کر بیٹھیں صحیح گے۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے میں نے یہ کیا ہے کہ ایوارڈ کے سلسلے کا دوبارہ اجرا کیا ہے، اس کا انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ایک پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک بین الاقوامی کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں یونیسکو بھی شامل ہے جس نے لاہور کو سٹی آف لٹریچر قرار دیا ہے، تو ہم ایک بہت ہیوج کانفرنس کر رہے ہیں، اسی میں ہم جو ہے نا جی اپنے ایوارڈز بھی دیں گے۔ اس کے بعد جو ایک تھا کتابیں شائع کرنے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ کام پچھلے 70 سالوں نے کیا ہے اس ادارے نے، اس میں پچھلے کچھ 10-15 سالوں سے ایک مسئلہ یہ، بلکہ زیادہ عرصے سے یہ مسئلہ ہوا کہ یہاں جو تخلیقی ادب ہے وہ نہیں چھاپا گیا، صرف تحقیق چھاپی گئی۔ اپنا جو تھیسس تھے، جو ڈگری کی خاطر لکھے جانے والے جو تھیسس تھے، ان تھیسس کو یہاں پر شائع کیا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہے تحقیق یہ ضرور شائع ہو، مگر بہت زیادہ چونکہ شائع ہو چکی ہے، اس لیے اس سے تھوڑا روکا جائے، اور جو تخلیقی تحریریں ہیں، جو شاعری ہے، جو ناول ہے، جو افسانہ ہے، جو فکشن ہے، اس کی اشاعت کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 50 کتابیں میرا خیال ہے کہ اس میں اگلے مہینے تک ہماری شائع ہو جائیں گی۔ صحیح، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ اتنے سارے عرصے میں تخلیقی کتاب کیوں نہیں چھپی، یقیناً یہ بات بھی وقت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ آپ کی جو ناقدین ہیں، یقیناً آپ ایک وسیع حلقہ دشمناں بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو تقرری ہے وہ اگینسٹ دی رولز ہے، اور اس بات کو وہ لے کر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عدالت میں بھی گئے، آپ اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا کہ اس طرح کی ہوا چل پڑی؟ اصل میں قصہ یہ ہے کہ جناب تحسین فراقی صاحب پہلے گئے ہائی کورٹ میں، وہاں سے ان کا جو تھا مقدمہ اس کو مسترد کیا گیا، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ مقدمہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے سنا جا سکے، اس کے بیس پر ہم کسی کو نوٹس نہیں بھیج سکتے۔ کیا یہ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں انٹرا جو کورٹ ہے اس کے اگلی اس میں، تو اس نے نوٹس نکال دیے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تاریخ نہیں لگی۔ تو یہاں یہ میں جاننا چاہوں گا، میرے ناظرین بھی، ادبی دنیا بھی یہ جاننا چاہے گی کہ کیا فراقی صاحب کو جبری طور پر ہٹایا گیا؟ یہاں پہ کیا کوئی اسامی مشتہر تھی؟ اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کسی اخبار میں کوئی اشتہار دیا گیا تھا، یا ایسا کوئی سلسلہ تھا جس کے بعد آپ کی تعیناتی ہوئی؟ باقاعدہ جو انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ قطعاً کوئی اس طرح کا سرکاری ادارہ نہیں ہے، یہ ایک جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کے تعاون سے اس کے تحت چلنے والا ایک ادارہ ہے۔ نیم سرکاری کہہ سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں؟ نیم سرکاری کہہ سکتے ہیں، نیم سرکاری کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا جو ڈائریکٹر ہے، جو اس کا ناظم ہے، اس کا فل فلیج جو جس کے پاس اس کا اختیار ہے، پہلے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس تھا، تحسین فراقی کو وزیر اعلیٰ نے لگایا تھا، اور اب وہ کیبنٹ کے پاس ہے، مجھے پنجاب کی کیبنٹ نے جو ہے نا جی لگایا ہے۔ تو آپ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں آپ کو بھی وزیر اعلیٰ نے لگوایا؟ میں نے کہا میرا آرڈر کیبنٹ نے کیے ہیں، پوری کیبنٹ وزیر اعلیٰ کے انڈر ہی آتی ہے؟ نہیں، بات میری نہیں سمجھ رہے۔ جی پہلے جو تھا وہ صرف جو وزیر اعلیٰ تھا اس کے دستخط سے یہ جو آرڈر تھے وہ ہو جاتے تھے، اب اس کے آرڈر کے ساتھ کیبنٹ کی منظوری بھی ضروری ہے۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے جس کے بعد یہ ہوا ہے۔
تو یہ بنیادی طور پر استحقاق ہے حکومت کا، وہ جسے چاہتی ہے لگاتی ہے۔ اس وقت شعیب نذیر صاحب تھے سیکٹری انفارمیشن، جب تحسین فراقی صاحب کو اپنا شہباز شریف نے لگایا تھا، اور جو ان کے آرڈر ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے ان آرڈرز میں کہ ان کو یہاں مقرر تقرر ان کا کیا جاتا ہے، اس میں کوئی تاریخ کوئی ڈیٹ کچھ نہیں شامل۔ 8 سال کے بعد انہوں نے جو کیا ہے اس کا نوٹیفیکیشن، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہاں جی ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور نیا جو ہے اس کی۔ تو کیا اس کی اطلاع دی گئی تھی فراقی صاحب کو کہ آج آپ نے کل سے آفس نہیں آنا؟ میری اطلاعات کے مطابق یہ آرڈر 2 مہینے پہلے ہوئے تھے، صحیح، اور 2 مہینے تک یہ فائل رکوائی گئی اور یہ رکوائی گئی اور یہ جناب پڑی رہی افسران کے دفاتر میں۔ کس نے رکوائی؟ مطلب لازمی بات ہے تحسین فراقی صاحب کے علاوہ اور کس کو رکوانے کی خواہش ہو سکتی ہے اس کو؟ تو وہ پوری طرح انفارم تھے۔ یہ نہیں ممکن کہ یہ کوئی جو ہے نا جی اتنا بڑا فیصلہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہو کہ کھڑے کھڑے جناب وزیر اعلیٰ نے کہا ہو اور جناب مجھے انہوں نے بنا دیا ہو۔ اس کے لیے ایک پوری سمری گئی، اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے، اس کی ایک بڑی فائل تیار ہوتی ہے، سارا کچھ ہوا۔ فراقی صاحب ہر بات جانتے تھے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ فراقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو آرڈر وہاں سے نکلے وہ فراقی صاحب کے پاس 1 دن کے بعد پہنچے، شاید اس میں ڈاک میں کوئی پرابلم ہو، مجھے 1 دن پہلے مل گئے وہی آرڈر۔ آپ کو واٹس ایپ ہو گئی یا میل ہو گئی، ای میل ہو گئی؟ میل نہیں، ڈاک سے ہی آئے۔ تو مجھے وہ ڈاک سے جو ہے نا جی جس دن آئے ان کو اس سے اگلے دن ڈاک سے آئے۔ صحیح۔ تو جب میرے پاس وہ آرڈر آئے، جب مجھے مل گئے تو میں یہاں آ گیا۔ تو میں نے ان کو آ کر نہیں کہا کہ میں آپ یہاں چارج لینے آیا ہوں، میں ان کے ساتھ، میرا ایک عزت اور ایک بزرگ تھے میرے، میں نے بڑے عزت احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھا یہاں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے ریسیو کیا، میرے لیے چائے منگائی۔ یہاں افضل حق کرشی صاحب بھی موجود تھے، ہمارے صحیفہ کے ایڈیٹر ہیں، میں ان کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں، بلکہ ان سے پہلی بار تعارف بھی انہوں نے کرایا، اور کوئی گھنٹہ ایک ہم نے بڑی خوبصورت باتیں کیں۔ اور اس سارے 1 گھنٹے میں مجھے اس بات کا حوصلہ نہیں ہوا کہ میرے جیب میں جو آرڈر پڑے ہوئے ہیں وہ میں انہیں نکال کر دوں۔ سچی بات ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ سننے کو مل رہا ہے مختلف ذرائع سے کہ آپ نے آرڈر نکال کر دیے اور فراقی صاحب کو کہا جی کہ اب میں آ گیا ہوں، لہٰذا اب آپ آرام کریں۔ بات تو پوری سن لیں۔ نہیں میں تو آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں۔ بات ہے، اس میں میں آپ کو گواہ بھی دے سکتا ہوں۔ صحیح۔ تو میں نے ایک گواہ تو دے دیا، افضل حق کرشی صاحب، میں نے کہا وہ یہاں موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ہم بیٹھے رہے۔ تو مجھے فراقی صاحب نے کہا کہ بڑے دن ہو گئے ہیں اپنا شعیب نذیر صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، تو میں نے کہا انہیں فون کر لیں۔ اگر نہیں ہوئی تو انہوں نے فون اٹھا کر انہیں فون کر لیا۔ آگے سے شعیب صاحب کو پتہ تھا میرے آرڈر ہو چکے ہیں۔ شعیب صاحب نے انہیں کہا کہ فراقی صاحب مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ آپ کو فارغ کر دیا گیا، مجھے تو اس بات پر حیرت تھی کہ آپ 2 سال سے یہاں کیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اسے بتایا کہ منصور یہاں چارج لینے آیا ہوا ہے تمہارے پاس جو بیٹھا ہے، تم بتا رہے ہو کہ منصور آیا ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ چارج لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میرے پاس یہ آرڈر ہے، میں نے تو اس لیے آپ کو نہیں کہا کہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ شاید آپ کے پاس ابھی آرڈر نہیں پہنچے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ابھی آرڈر نہیں پہنچے۔ اس کے باوجود انہوں نے فوراً مجھ سے وہ آرڈر لیے، فوراً ہی خود وہ لکھا کہ ہاں جناب جو چارج دینے کا ایک جو کاغذ کی کارروائی کی خود کی، انہوں نے خود ٹائپ کرایا، مجھ سے سائن کرائے، خود سائن کیے۔ اچھا جیسے ہی ان کو یہ بات میں نے کہی تو انہوں نے ایک شخصیت اور بلائی، وہ ہیں ہمارے مظہر معین صاحب جو ادارہ ثقافت اسلامیہ، ان کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ یہاں ان کے ساتھ بیٹھے، بڑے پیار سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ میں نے انہیں کہا جی کہ فراقی صاحب یہ سارا دفتر آپ کا ہے اور آپ جب بھی یہاں آئیں گے اسی کرسی پر بیٹھیں گے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔
میں جناب اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے یہاں گزار کر چلا گیا. میں نے کہا جی میں نے کہیں جانا ہے تو میں کوئی 5 بجے کے قریب آؤں گا. تو میں جب 5 بجے کے قریب آیا تو وہ یہاں سے گھر جا چکے تھے. تو فون پر ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا گاڑی میرے پاس ہے تو میں گاڑی رات کو بھیج دوں گا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. رات کو 10 بجے انہوں نے گاڑی بھیج دی. ہمارے درمیان جتنی باتیں ہوئیں ان میں انہوں نے صرف مجھے کہا کہ جو میری جو بنتی ہے جو کوئی گریجویٹی جو ہے نا میں چاہتا ہوں. میں نے کہا جی میں جس پہلے چیک پر سائن کروں گا وہ آپ کی گریجویٹی کا کوئی. میں نے اتنے پیار سے ہم آپس یہاں ان سے وہ گئے. لیکن پھر کیا وجہ بنی کہ آپ کے احباب نے کالم لکھے ان کے خلاف, خبریں چلوائیں, اس حد تک معاملات آگے بڑھے؟ آپ بھی صاحب علم ہیں, وہ بھی صاحب علم ہیں, آپ دونوں ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کہ اہل ادب کا یہ شیوہ ہے. میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ دوسرے دن اور یہ مقبول جان صاحب نے اپنے پروگرام میرے خلاف کیا. اس کے بعد اور یہ میرا دوست ہے, میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا مجھے خوشی ہوئی ہے ایک پروگرام اور بھی کر. تو وہ ہنسنے لگا آگے شرمندہ سا ہو کر. تیسرے دن مجھے اولیاء کا پھر فون آیا, تیسرے دن کہنے لگا یار وہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں, سوری. یعنی کہ اس نے بتایا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میرا دوست تھا. میں یہ بھی مجھ سے اولیاء مقبول جان نے یہ بات بھی کی. اولیاء مقبول جان کو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ انہیں آن نہیں. سکرین ایکسکیوز کرنا چاہیے تھا. انہوں نے تو آپ کی ریلیجن کو لے کر ایسی بات کی کہ ایک پوری وبا پھوٹ پڑی. تو اولیاء صاحب نے پرسنل میں آپ سے کیوں ایکسکیوز کیا؟ انہیں لوگوں کو کلیریفائی کرنا چاہیے تھا سکرین پہ. یہ تو اولیاء صاحب کو چاہیے تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اب میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں. اولیاء مقبول جان صاحب نے کوئی آج میرا خیال ہے 10-15 سال پرانی بات, 10-1 سال پرانی بات ہے کہ مجھے ایک مرتبہ کسی سے کہلوایا کہ میں UK آنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کو وہاں سے اسپانسر لیٹر بھیجا. وہ میرے وہاں مشاعرے پر وہاں سے یہاں سے آئے, وہاں رہے مشاعرے میں. ان کے ساتھ اس وقت سے ایک بڑا اچھا تعلق تھا. وہ ایک اپنی جگہ پر ایک بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ فراقی صاحب کے مجھے حق میں بولنا چاہیے یا لکھنا چاہیے تو انہوں نے بولا. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو میرے اوپر بہتان تراشا گیا ایک مذہبی سطح کا, اس میں اولیاء نہیں انوالو. یہ اگر کسی نے اولیاء مقبول جان کا نام لیا ہے تو ٹھیک نہیں کیا. بلکہ میں نے جب بھی یہ بہتان تراشا گیا تو میں نے تو کہا جی کہ میں اس مذہب کا جو بانی ہے, جو نبی ہے, اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں, اس کے ماننے والوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں, اور ساتھ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں ان پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. تو میں اولیاء پر تو لعنت نہیں بھیج سکتا. اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس کام میں شریک نہیں. تو پھر یہ کرپشن کی باتیں اور غبن کی باتیں اور پھر کالمز میں ان کا تذکرہ, مطلب اب وہ جو شاہ صاحب ہیں, باقر شاہ صاحب جو آپ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں, اب انہوں نے جو باتیں اس میں تذکرہ کیا سارا, اور سب وہ پڑھ کے لوگ اس جانب متوجہ ہوئے, تو کیا وہ باتیں درست ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو میں نے لازمی بات ہے چارج لیا, ہر چیز کو دیکھا. تو کچھ معاملات ایسے تھے کہ جو میں نے بھیجے سیکٹری کلچر اینڈ انفارمیشن کو کہ یہ معاملات ہیں, ان کا آپ مجھے بتائیں کہ ان کا میں نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر, کیونکہ اگر میں وہ انہیں نہ بھیجتا تو آنے والے کل میں اس کا ذمہ دار میں ٹھہرتا. لیکن ان کو پبلک ایک ان نون آدمی سے کیوں کروایا آپ نے؟ میں بات پوری بتاتا ہوں آپ کو. میں نے وہ جو کیس بنا کر, جو کیس تھے, مثال کے طور پر انہوں نے بغیر ٹینڈرز کے جو یہاں لاکھوں کی پرچیز کی تھی, مثال کے طور پر انہوں نے جو درخت کٹوا دیے تھے, مثال کے طور پر جو ان کی وجہ سے فنڈنگز واپس چلی گئی تھیں, ہاں مثال کے طور پر جو بھی معاملات, تو اس کی محکمانہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. سن تو لیں, یہ میں نے فائل بنا کر یہ سارا کچھ میں نے بھیج دیا. ہوا یہ کہ یہ فائل کسی کے ہاتھ لگی, ایک ٹی وی ہے 42, اس نے اس کے اوپر پورا پروگرام کیا اور یہ سارا کچھ اس کے اوپر آ گیا. اچھا, اگر حساس فائلز اس نوعیت کی ایسے, حساس نہیں تھی وہ. اچھا, غیر سیدھی سی بات ہے, اس میں کون سی حساس والی بات ہے کہ میں, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ الزامات نہیں ہیں, آپ انہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ مجرم ہیں. مجرم تو کیا مطلب ہے, ثبوت ہیں ہر چیز کے. بس دیکھیں نا, مجرم تو میں تب کہوں کہ ان کو, میں نے تو جو ثبوت تھے وہ لگا کر انفارمیشن منسٹری کو بھیج دیے. صحیح. اب اگر وہ اینٹی کرپشن کو بھیجتے ہیں یا نیب کو بھیجتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے نا. صحیح. تو میں نے ان کو بھیج دیے ہیں. اب اس میں وہ
لازمی بات ہے فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے نا. صحیح ہے. وہ کیا جواب دیتے ہیں ان سے اس کا جواب لینا پڑے گا نا. یہ ابھی وہ کچھ کرتے ہیں یا منسٹری نہیں کرتی. لیکن میں نے جب عید سے ایک دن پہلے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر وہ سارا کچھ چل رہا ہے, یہ شاہ صاحب نے تو وہاں ٹی وی سے لے کر وہ سارا کچھ کیا ہے نا کہ یہ کیس بھی اس میں شامل ہیں, یہ بھی ہیں. تو وہ ٹی وی پر جب سارا کچھ آ گیا تو وہ تو ایک اوپن سیدھی سادہ اوپن سیکرٹ تھا, اوپن بات تھی کہ میں یہاں جو اتنے بڑے لوگ ہیں, اتنا ایک بڑا دفتر ہے, 25 بندے یہاں کام کرتے ہیں, وہاں پوری منسٹری ہے, تو اس میں یہ چھپنے والی بات چھپ سکتی ہی نہیں تھی. صحیح. چلیں آپ نے دفتر کی بات کی ہے, لوگوں کی بات کی ہے, تو آپ نے چلیں کالم باقر شاہ صاحب کو بھی کالم نگار بنا دیا. آپ کا یہ بڑا پن ہے. بہرحال آپ کے جو یہ بات بھی غلط اس میں دیکھیں, انہوں نے دراصل اس خط کا جواب لکھا ہے جو فراقی صاحب نے, میرا خیال ہے وہ شاید حسن نثار صاحب سے کو خط لکھا تھا یا شاید عطا اللہ قاسمی صاحب کو, جو اس کا جو چھپا تھا انہوں نے اس کا میرا خیال ہے, میں جہاں تک سمجھ جاؤں تو اس کا انہوں نے جواب دیا. چلیں دفتر کے حوالے سے اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ نے کہا کہ یہ نیم سرکاری ادارہ ہے. پنجاب کابینہ نے ایک فیصلہ کیا تھا اور آپ کے پاس اس کی کاپی بھی ہوگی یا اگر نہیں ہے, میرے پاس جو اس کی ڈیٹ ہے وہ 6 جنوری 2021 ہے. یہ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے بین آن ریکروٹمنٹ کے عنوان سے یہ مشتہر کیا تھا اور نافذ بھی کیا تھا کہ پنجاب کے انڈر آنے والے, پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آنے والے کسی بھی سرکاری نیم سرکاری ادارے میں کوئی بھی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو آپ کے, میں سوال مکمل کر لوں سر. میں سمجھ گیا ہوں سوال. اس کی وجہ ہے کہ نیم سرکاری کا جو لفظ آپ نے مجھے دیا ہے, نہیں میں نے نہیں دیا, میں نے آپ سے پوچھا ہے, میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا اسے نیم سرکاری کہہ سکتے ہیں. اس کو نیم سرکاری کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید یہ نیم سرکاری میں بھی نہیں آتا. اس کی وجہ ہے, میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں, اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک بورڈ آف گورنرز کے تحت یہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے. پچھلے 50 سال سے یہ کوئی 3-4 ادارے ہیں. پیچھے بزم اقبال ہے, اسی طرح یہ تو خیر علیحدہ ہو گیا ادارہ ثقافت اسلامیہ, کچھ اور ادارے بھی ہیں. تو اسے پرائیویٹ کہیں گے سر؟ یہ گورنمنٹ کی چھاؤں میں چلنے والا ایک ادارہ ہے جو اس طرح کا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو سیمی گورنمنٹ آپ کہیں یا نہ کہیں. تو اس کی جو سیلریز آتی ہیں, جو سارا سلسلہ ہے, وہ یہ ہم خود کرتے ہیں, اس میں کوئی ان کا نہیں ہے, گورنمنٹ کا تک نہیں ہے, صرف ہمیں فنڈنگ دیتے ہیں. تو وہ فنڈ اسی مد میں آ گیا. نہیں, فنڈ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ کے سکیلز کے مطابق ہم کر رہے ہیں, وہ اپنے کرتے رہتے ہیں. جو یعنی آپ اپنی مرضی سے اپنی ٹیم لا سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں. جی بالکل فل فلیج اختیار ہے ڈائریکٹر کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کے دوستوں نے یہ کہا, بالخصوص فراقی صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی غالباً یہ بات کہی جو انہوں نے نئی بات کو دیا ہے, کہ آپ نے ان کی الماری کا تالا توڑا اور ان کی ذاتی استعمال کی جو اشیاء تھی, فائلیں تھیں, ان ساری چیزوں پہ آپ نے قبضہ کیا. اکاؤنٹس میں اسی طرح آپ نے لا کے اپنا بندہ بٹھا دیا, سارے مالیات کے معاملات میں گڑبڑیشن کی بات کی اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو کیا واقعی ایسا ہوا؟ دیکھیں, جو اکاؤنٹنٹ کی سیٹ تھی نا, وہ پچھلے جب سے اکاؤنٹنٹ ریٹائر ہوا تھا تو 4-5-6 سال ہو گئے تھے, انہوں نے اکاؤنٹنٹ رکھا ہی نہیں تھا. ایک کیشیئر تھا اور یہ خود اکاؤنٹ کو ڈیل کرتے تھے. اب لازمی بات ہے, میں یہ سمجھتا, میں جس وقت جب بھی میں نے یہ چارج سنبھالا تو میں نے سب سے پوچھا کہ جی ہاں یہ اکاؤنٹنٹ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. اب میرے لیے یہ بہت خوفناک بات تھی. میں نے سب سے پہلے کہا کہ یہاں اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے, سب سے پہلے یہاں اکاؤنٹنٹ رکھا جائے. تو سب سے پہلے میں نے یہاں اکاؤنٹنٹ رکھا, کیونکہ اکاؤنٹنٹ کے بغیر کوئی محکمہ, کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی ادارہ کیسے چل سکتا ہے؟ ایک کیشیئر یہاں تھا بیچارہ, تو اس نے کہا جی میں تو وہی کچھ کرتا تھا جو مجھے فراقی صاحب کہتے تھے, میرا تو اس سے زیادہ اور کوئی تعلق نہیں ہے اکاؤنٹ کے معاملات سے. تو یہ سارا کچھ جو تھا میں نے لازمی بات ہے اکاؤنٹنٹ رکھنا تھا. اب اس اکاؤنٹنٹ نے لازمی بات ہے جیسے ہی آیا تو اس نے سارے اکاؤنٹ چیک کرنے تھے, اس نے چارج لینا تھا, اس نے سنبھالنی تھی فائلیں, اس نے ہر چیز سنبھالی. ایک مجھے اور بات بتائیں کہ یہ سرکاری دفتر ہے, اس میں جو سرکاری فائلیں تھیں, جو تمام جو ملازمین کی فائلیں تھیں, وہ جس الماری میں بند تھیں اس کو تالا لگا ہوا تھا.
تو میں نے انہیں کہا ملازمین کو کہ یہ جو فائلیں ہیں مجھے تمام جو لوگوں کی جو جہاں ملازمین ہیں ان کی فائلیں چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ تو اس فائل میں ہے اور فراقی صاحب کے پاس اس کی چابی ہے. میں نے کہا چابی منگوائیں. انہوں نے ایک دن گزرا, انہوں نے چابی کہا جی کہ ہم نے فون کیا ہے نہیں آئی. دوسرے دن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چابی منگوائی ہے نہیں آئی. تیسرے دن میں نے کہا جی تالا توڑ دو بھائی, اس میں کیا ہے؟ آپ خود فون کر لیتے انہیں. اس میں پتہ کیا ہے, میں مثال کے طور پر انہیں فون ضرور کر لیتا, لیکن جب فراقی صاحب اس سے ایک دن پہلے جب انہوں نے اولیاء مقبول جان سے پروگرام بھی کرایا اور کالم بھی لکھایا تو پھر اس کے بعد میرا حق نہیں بنتا تھا کہ میں اب انہیں فون کروں. یعنی اب یہ سمجھا جائے کہ یہ میڈیا وار بن چکی ہے دونوں طرف سے. میں تو میڈیا وار نہیں کر رہا, میں نے تو کوئی بات بھی اس وقت تک ان کے خلاف نہیں کہی. کہیں اس وقت بھی میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. ابھی تک آپ نے ساری جو گفتگو کی ہے میں نے تو وہ گفتگو کی ہے جو آپ نے پوچھی ہے. جی میری بات تو سن لیں. جو آپ نے گفتگو کی ہے اس میں آپ نے جو چیزیں آپ نے یہاں دیکھی آپ نے وہ بتائیں ناظرین کو. میں نے جو آپ نے پوچھا میں نے بتایا. وہ تو ٹوٹل ان کے اگینسٹ جاتا ہے. تو اس کا آخری سوال یہی بنتا ہے نا کہ کیا اب اسے میڈیا وار سمجھا جائے, ایک علمی ادبی ادارے کو اس طرح لے کے چلا جائے. حضور میڈیا وار تو نہیں ہے, کورٹ میں البتہ ضرور یہ چل رہا ہے اور اس کا لازمی بات ہے جو ہے نا جی کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا اپنے جو ہیں وکیل ہیں اس کا وہ ہے, انہوں نے کیا ہوا ہے. اور اس کے سوا تو اب میرا مسئلہ فراقی صاحب کے ساتھ بالکل تھا ہی نہیں, انہوں نے خود بنایا ہے. بنیادی طور پر گورنمنٹ آف پنجاب نے انہیں ہٹایا ہے اور مجھے لگایا ہے. اب فراقی صاحب کا کیا حق ہے کہ میرے خلاف پروگرام کرائیں. چلیں یہ بات ہوگی. اب آتے ہیں ادارے کے آخری دو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ہاں جی. ادارے کے وہ ملازمین جو کانٹریکٹ پہ ہیں, تو میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ کانٹریکٹ جو کرتے ہیں سربراہ ادارہ کے طور پر, آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ ادارے کے ساتھ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کرتے ہیں؟ ادارے کے ساتھ ہے وہ صرف. تو یہ ایک تاثر, ایک وبا, ایک ہوا ادارے میں پھیلی ہوئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارے کے جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں بالخصوص لو سکیل کے, وہ کافی پریشان ہیں. آپ کی جانب سے انہیں تھریٹ بھی کیا گیا کہ میں نکال دوں گا تمہیں, تمہاری جگہ نہیں ہے. تو اگر وہ واقعی اتنے ہیں تو آپ انہیں نکالنا پسند کریں گے؟ میری ایک بات سنیں, 25 ملازم ہیں, اس میں سے 13 پی این ہیں. ایک بندے کو 2 پی این دوں؟ صحیح. اب ان چھوٹے ملازمین کا آپ کہتے ہیں جی کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو میں نکال دوں گا, میں ان کا اچار ڈالوں. آپ نے کسی اور ادارے میں ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں, بہت بڑی سرکار ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, آپ ارد گرد بہت ادارے ہیں, آپ یہاں انہیں کہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ جواب بھی سن لیں. میں نے اس وقت تک کسی بندے کو نہیں نکالا بجز ایک کے, اور وہ جس کو میں نے نکالا ہے اس کے بارے میں میں نے پوری تحقیقات کی, اس کو میں نے خود بلایا, اس سے 2 مرتبہ میں نے ملاقات کی کہ وہ پچھلے 5 سال سے اس دفتر میں نہیں آیا اور 6 سال سے, اور اس کو ہر مہینے کو 50,000 کے کوئن, جتنے بھی 60,000 جو تنخواہ ہے اس کی, وہ اس کو گھر پہنچائی جاتی ہے. صرف میں نے ایک اس بندے کے سوا, یہ تو بہت غلط بات ہے, یہاں کسی کو نہیں نکالا. یہ اگر, لیکن میں چاہتا ہوں نکالنا. میں اگلی بات یہ کہہ رہا ہوں, لیکن صرف اس لیے نہیں نکال رہا کہ اگر ایک لوگ غریب جو ہے نا, اب ان سے, لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر یہاں ہیں تو کچھ کریں نا. میں ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے اور آپ لوگوں نے, آپ آگے چائے خانہ اوپن کرنے جا رہے ہیں, آپ انہیں وہاں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بات ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ میں جو ہے نا جی کوشش کروں. جن سیٹوں کے لیے بندے چاہیے ان پر بندے نہیں تھے. صحیح. جن سیٹوں پر بندے نہیں چاہیے وہاں بندے ہیں. صحیح. تو وہ لازمی بات ہے, جہاں مجھے بندوں کی ضرورت ہے وہاں میں نے بندے رکھنے ہیں. تو آپ کیسے پروسیجر کیسے رکھ رہے ہیں, پرسنلی رکھ رہے ہیں یا کوئی ایڈ وغیرہ؟ ابھی تک تو صرف اور صرف میں ڈیلی ویجز پر بندے رکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ سارا پروسیس میں جو میرے اختیار میں ہے میں وہیں تک کام کر رہا ہوں. اس سے زیادہ جب تک میں کوئی باقاعدہ جاب ہوگی تو اشتہار آئے گا, سب کچھ ہوگا, تبھی وہ کوئی ملازم اس طرح کا رکھا جا سکتا ہے. ابھی تو میں صرف اپنا کام چلانے کے لیے. مجلس کی لائبریری کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بڑی تحقیقی لائبریری تھی لیکن پوشیدہ نظروں سے. 8 سال سے بند تھی, ابھی میں نے اوپن کر دی ہے, اور اس میں
جو اس میں چلو اس میں ایک بڑی جو بحث رہی، اور آپ نے بھی وہ سارا سنا ہوگا، کہ جس کی وجہ سے باقر شاہ صاحب اور شفیق احمد خان میں نے بلائے، اور انہوں نے مہینہ لگا کر وہاں سارا وہ جو مصفدے جو جن کو چوہے اور جن کو کبوتروں کے وہ بہت جو بھی خرابہ تھا، اس کے لیے ہم نے جو بہت محنت کی. لیکن جو اچھی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نئی لائبریری کا شروع کیا ہے کام، اور اس کو وہ خطی نسخوں کا ایک کتب خانہ ہم نے جہاں بنا رہے ہیں، اس پر ہم نے کام شروع کیا ہے. اس سلسلے میں ہمارا جو ہے نا جی پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے. پنجاب یونیورسٹی کے پاس تقریباً 24,000 خطی نسخے موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خطی نسخے انہوں نے لاک اپ میں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بڑی قیمتی چیزیں ٹوٹ جائیں گے، تو ہم ان کی فوٹو کاپی کرا کے ان کو کتابی شکل میں لا کے یہاں ایک خطی نسخوں کی علیحدہ لائبریری تیار کر رہے ہیں بہت بڑی. اس میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور بھی ہمیں کہ بھی تمام وہ بھی دے رہے ہیں. وہاں ہم نے برٹش لائبریری سے بھی جو ہے جتنے وہاں کے اردو لٹریچر کے خطی نسخے پڑھے ہیں ان کی فوٹو کاپیاں بھی ہم منگوا رہے ہیں. تو یہ ہم ایک ہیوج خطی نسخوں کا جو ایک کتب خانہ ہے وہ بھی یہاں بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا تقریباً کوئی کام شروع ہو چکا ہے. اس کے لیے ہمیں پنجاب یونیورسٹی نے اپنی لائبریری کے اندر ایک آفس دیا ہے، جہاں ہمارا جو ایک فوکل پرسن ہے اس نے باقاعدہ وہاں بیٹھنا شروع کر دیا ہے. وہاں اس نے باقاعدہ سکیننگ اور وہ سارا سسٹم لگایا ہے ہم نے، اور وہاں کام شروع کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا اور سارے امور پہ بات کی. ناظرین محترم، منصور آفاق صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. بطور صحافی ہمارا یہ کام ہے کہ دونوں جانب کی آراء آپ کے سامنے رکھی جائیں. ڈاکٹر تحسین فراقی یقیناً ایک عالم آدمی ہیں، اور اس وقت اردو دنیا میں فارسی کا ایسا عالم ہمیں دور دور تک نہیں دکھائی دیتا. اس کے علاوہ آپ کی اردو نثر، اردو کلاسیک، اردو ادب پر، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سماجیات پر اور ادب پر بہت گہری نگاہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے مختلف عالمی یونیورسٹیز میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے جب ہماری ٹیم نے ڈاکٹر تحسین فراقی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے، اس لیے میں ابھی اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ڈاکٹر تحسین فراقی ایک عالم آدمی ہیں، ایک بزرگ ہیں، مدبر آدمی ہیں. ان کی شخصیت کو جس طرح مختلف لوگوں کی جانب سے ہٹ کیا جا رہا ہے، بطور ادیب اور ادب کے طالب علم ہونے کے ناطے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ منصور آفاق صاحب اور ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لغو گفتگو یا برا کلام شیئر نہ کیا جائے. سوشل میڈیا پہ محض اپنی واہ واہ اور اپنی چرچا کے لیے ان دونوں سینئرز اور فراقی صاحب جیسے بزرگ عالم کو یوں تضحیک و تنقید کا نشانہ بنانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.